من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین۔ سلسلہ کلام سیرہ تربیتی انبیاء میں جاری تھا اور عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تربیت کے عنوان سے جن قوانین پر عمل کیا وہ قوانین الہی تھے، اور وہ قوانین ایسے ہیں کہ جو اول سے آخر تک جاری و ساری رہیں گے، اور تمام انبیاء انہی قوانین پہ چلتے ہوئے پوری بشریت کو منزل کمال کی طرف لے کے جائیں گے۔ البتہ درجہ بندی اپنی جگہ پہ محفوظ ہے کہ لیول علمی اور لیول درجاتی یا کمال کے جتنے بھی مراتب ہیں وہ محفوظ ہیں، درجات میں ارتقاء آتا رہے گا۔ ایک بات جو ان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے تو پہلے اس سے کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا، انسانیت کا آغاز ہو رہا تھا۔ انسانیت کے آغاز میں چونکہ پہلے سے کچھ کام انجام نہیں پایا تھا اور شروع ہی حضرت آدم سے ہو رہا تھا، بعض روایات کے اندر جو بعض تعبیریں ہیں وہ انسان کے لیے مشکل ساز بن جاتی ہیں۔ ان کو حل کرنے کے لیے پھر انسان مشکل کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا کریں۔ مثلا ایک بحث ہے نزول ملائک، ملائکہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مثلا جبرائیل علیہ السلام کا آنا، میکائیل کا یا اسرافیل کا، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مختلف ملائکہ کا آنا، وہ کس صورت میں تھا۔ قرآن نے اس کی تعبیر استعمال کی ہے تمثل، مثال۔ تمثل ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ نورانی مخلوق کا تنزل کرنا، اس طرح تنزل کرنا کہ سامنے والے کے لیے ملموس ہو جائے۔ لہذا جب آدمیت اور انسانیت کا آغاز ہوا ہے، نزول ملائک کا تسلسل بہت زیادہ رہا ہے، اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، یعنی حکمت کیا تھی کہ یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے، کیونکہ انسانیت ابھی شروع ہو رہی ہے، جن کے پاس نہ کوئی تجربیات ہیں اور نہ پہلے کوئی ایسے کام ہو چکے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اپنی منزل کو آگے بڑھا سکیں۔ تو شروع میں جب کام انجام پاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ آگہی نہیں ہے، پورے تجربیات نہیں ہیں، تو ان کا سلسلہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے ذریعے اگر عرض کرنا چاہیں، پہلی کلاس میں جب بچہ آتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کی تعلیم کا انداز اور ایک وہ جو میٹرک کا یا ایف اے کا طالب علم ہے، اس میں تعلیم کا انداز بہت زیادہ فرق کر جاتا ہے۔ پہلی کلاس میں آپ بچوں کو بھیجتے ہیں، یہی حروف تہجی سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، الف انار، وہ انار کا کیا ہوتا ہے بچے کو نہیں پتہ ہے، کیا کرتے ہیں پھر ساتھ میں انار کی شکل بنا دیتے ہیں، اور وہ شکل دکھا کر اس بچے کو آپ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ الف سے یہ کلمہ بنتا ہے۔ لہذا جتنے بھی کلمات آپ شروع میں بچے کو سکھاتے ہیں، ساتھ میں اس کی تصویریں بھی دکھاتے ہیں۔ یہ تصویریں کیوں دکھا رہے ہیں؟ چونکہ سطح فہم اس بچے کی بہت نیچے ہے، اور اس کی سطح پہ لانے کے لیے تصویروں کو آپ دکھاتے ہیں کہ تصویروں سے مانوس ہو کر حقیقت علم سے آشنا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور میٹرک یا ایف اے کی کلاس میں جاتا ہے، اب تصویریں نہیں دکھاتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں، اب قواعد کلی بیان کرتے ہیں۔ قوانین کی دنیا ہے، اور کلی قواعد، عقلی قواعد تصویروں میں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تصویروں کے بغیر سمجھائے جاتے ہیں۔ مثلا 2 اور 2 مل کر کتنے ہوتے ہیں، 4۔ اب میٹرک میں نہیں کہتے ہیں کہ 2 سیب رکھتے ہیں، ساتھ میں 2 قلم رکھتے ہیں کہ یہ 2 ہیں، یہ 2 ہیں، مل کے کتنے بن جاتے ہیں، 4۔ خوب اب سطح فکر بلند ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے ارتقاء ہوگا ویسے ویسے تعلیم کا لیول بھی بڑھتا رہے گا۔ شروع میں ملائکہ کا جو نزول کا سلسلہ تھا وہ یہی تھا، تجسم کی شکل میں نازل ہوتے تھے، ملموس ہو سکے نسل آدمیت کے لیے اور ان سے استفادہ کر سکیں۔ لہٰذا اب بعض کتب حدیثی کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ داستان بیان ہوئی ہے، ان میں سے اہم ترین کتاب قصص الانبیاء، مرحوم قطب الدین راوندی، نام سنا ہوگا۔ مرحوم
طبرسی علیہ رحمہ صاحب مجموع البیان کے برجستہ ترین شاگردوں میں سے ہیں، 6 ہجری کے زمانے میں رہے، اور عجیب بات ہے کہ 40 کتابوں کے مؤلف ہیں، اور انتہائی اہم قیمتی کتابیں 40۔ ان میں سے ایک کتاب ان کی ہے قصص الانبیاء۔ مرحوم مجلسی علیہ رحمہ نے بھی اپنی بہار کے اندر اس کتاب کو نقل کیا، پوری کتاب کو نقل کیا ہے، اور فقط ان کی عظمت کی وجہ سے۔ اگر آپ حرم بی بی معصومہ میں گئے ہوں تو وہ جو بڑا صحن ہے، بڑے صحن میں آپ نے دیکھا ہوگا باب القبلہ کی طرف جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی قبر ہے جو اونچی سی ہے، وہ مرحوم قطب الدین راوندی کی ہے، جو 6 ہجری میں زندگی بسر کی۔ انہوں نے مرحوم طبرسی کے شاگردوں میں تھے، مختلف علوم کے اندر ان کی تالیفات موجود ہیں، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، تاریخ کے اندر، فلسفے کے اندر، اور ان کی یہ تاریخی اور حدیثی کتاب قصص الانبیاء ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور 800 سال بعد یہی حرم کی تجدید بنا ہوئی، اور تجدید بنا کے بعد وہ پتھر قبر کا اٹھ گیا، قبر منکشف ہو گئی 800 سال کے بعد، مرحوم آغا مرشی کے زمانے میں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو کفن کے اوپر ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ہی ان کو دفن کیا گیا ہو۔ اس نام کو پڑھنے کے بعد آغا مرشی کے حکم سے اس قبر کو سین سے اونچا کیا گیا۔ وہ ایک عالم دین کی قبر ہے، اور اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ سطح اس کی اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ قبر کو زمین سے اونچا کرنا مکروہ ہے، لیکن بعض استثناءات ہیں، ان میں سے معصومین کی قبور مستثنا ہے، علماء دین کی قبور کو زمین سے اونچا کر کے زیارتگاہ بنانا یہ بھی مستثنا ہے۔ آغا مرشی کے حکم سے یہ قبر بلند ہوئی، اور آج بھی ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ قطب الدین راوندی کی یہ کتاب قصص الانبیاء، اس میں فصل نمبر 6 اور صفحہ نمبر 56 مفصل حدیث ہے۔ اب وہ حدیث پوری بیان کرنا مقصود نہیں ہے، فقط وہ جو ہماری بات سے مربوط ہے وہ مطالب آپ خود جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں، بہار کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قانون الہی، حضرت آدم علیہ السلام مریض ہوتے ہیں، البتہ اس بیماری سے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت حابیل علیہ السلام نے قربانی دی، قابیل نے اس کے ساتھ حسد کیا، حسد کرنے کے بعد ان کو قتل کیا، شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد قابیل فرار کر گیا، یعنی مکہ کی سرزمین میں جو زندگی بسر کر رہا تھا وہاں سے نکل گیا، ڈر اور خوف کی بنیاد پہ کہ باپ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گیا کہاں پہ ہے روایات کے اندر کہ یمن کی طرف نکل گیا، پہاڑیوں پہ زندگی بسر کرتا تھا، اور وہیں پہ اس کی نسل آگے بڑھتی چلی گئی، اور اپنا سلسلہ اس نے نظام زندگی وہیں پہ معین کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آخر عمر میں حابیل شہید ہو گئے، شہادت کے بعد خالق کائنات نے حضرت شیث علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی، اور حضرت شیث علیہ السلام سب سے پہلا فرد انسانی جس نے باقاعدہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی جگہ کو مشخص کیا، اور کوئی بلڈنگ نہیں تھی، یعنی کوئی کمرہ نہیں تھا، سب سے پہلا فرد جس نے کعبہ کی تعمیر کی وہ جناب شیث ہیں۔ اور دوسری خصوصیت جناب شیث کی یہ تھی کہ جتنی زندگی حضرت آدم علیہ السلام زندہ رہے، یہ کعبہ سے باہر نہیں گئے، ہمیشہ کعبہ میں ہی رہتے تھے، یعنی اسی سرزمین مکہ میں، اور وہیں سے دین الہی پہ خود بھی عمل کرتے تھے، اور جس کو بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ آتے تھے وہیں خانہ کعبہ میں، اور حضرت شیث علیہ السلام سے ملتے اور اپنی مشکلات پوچھ لیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جو اولاد ہے وہ یہیں پہ تھی، فقط یہ کہ قابیل چلا گیا یمن میں، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا نسل کا، اور ظاہراً 700 سال تک حضرت آدم علیہ السلام زندہ رہے۔ 700 سال کے بعد مریض ہوتے ہیں، مریض ہونے کے بعد حضرت آدم نے جناب شیث کو بلایا۔ ایک قانون جو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہ ذکر کیا وہ یہ تھا کہ بیٹا میں اب زندگی کے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہوں، کچھ قوانین الہی ہیں صحیفہ کی شکل میں جو میرے سرانے کے نیچے ہیں، میرے مرنے کے بعد آپ میرے وصی ہیں، ان کو اٹھا لو اور ان کے مطابق آپ کو زندگی بسر کرنی ہے۔ سوال، کیوں حضرت آدم علیہ السلام نے یہ وصایت کا اعلان کیا؟
یہیں سے پتا چلتا ہے کہ مکتب اسلام کے اندر کوئی نبی اس وقت تک دنیا سے جاتا نہیں ہے جب تک کہ اپنے وصی اور جانشین کا اعلان نہ کرے. یہ فقط پیغمبر اسلام کے لیے نہیں ہے، قانون الہی ہے. اور وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بیٹا یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ خالق کا حکم ہے. اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھ پہ ضروری ہے کہ میں وصایت کر کے جاؤں، اور یہ وصایت آپ کی ذمہ داری، میرے بعد آپ خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، وصی ہیں. لیکن یاد رکھو کہ میں آخری مرحلے میں ہوں، آپ جاؤ. اور عرض کیا ہے کہ ملائکہ کا نزول کس طرح سے ہوتا تھا؟ تمثل کی صورت میں، اور ملائکہ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی. لیکن حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اس سے پہلے جناب جبرائیل کو نہیں دیکھا تھا. باپ کا حکم سنا، نکلے. باپ نے کیا کہا؟ کہا کہ میں مریض ہوں اور میری مرض کا علاج یہ ہے کہ جاؤ بہشت سے ملائکہ سے کہو کہ سیب دیں، اور وہ جب میں سیب کھاؤں گا تو میں شفا پا جاؤں گا. آپ جاؤ، جا کے ملائکہ سے میرے لیے سیب لے کے آؤ بہشت سے. تعجب کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ولی خدا کا ارتباط ہے ملائکہ کے ساتھ بھی، اور ارتباط ابھی بہشت اور جنت سے منقطع نہیں ہوا ہے. روایت یہ بتاتی ہے، البتہ ضمناً یہ اشارہ کر دوں کہ یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، مفصل روایت ہے، 2-3 صفحات پر مشتمل ہے. آپ خود جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو عرض کر دوں بے عنوان اصل موضوعی کہ سند کی بررسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سند ٹھیک ہے، سند میں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سند کے اعتبار سے معتبر ترین سند ہے. حضرت شیث نکلتے ہیں مکہ کی سرزمین سے. اب کدھر جا رہے ہیں؟ جہاں پہ باپ نے حکم دیا ہے. راستے میں جناب جبرائیل ملائکہ کی بزم کے ساتھ سامنے آتے ہیں. سوال کرتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو اے شیث؟ پہلے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہاں جا رہے ہو؟ پلٹ کر جناب شیث علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا من انت یا عبداللہ، آپ کون ہو؟ یہ تعبیر بتاتی ہے کہ اس سے پہلے جناب جبرائیل کو حضرت شیث نے نہیں دیکھا ہے. اگر دیکھا ہوتا تو پہچانتے، چونکہ نہیں دیکھا تھا، پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی اور نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، اس لیے سوال کیا کہ یا عبداللہ من انت، آپ کون ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ ساتھ میں میرے معاونین ہیں. کہا کہ میرے باپ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور مجھے ماموریت دی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں اور جنت سے سیب لے کر آؤں کہ میرے والد محترم مریض ہیں. وہیں پہ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ اے شیث، آپ کی بھی یہ عظمت ہے، اور خالق کائنات سلام بھیج رہا ہے اور اس نے حکم دیا کہ تم واپس چلے جاؤ کہ بابا تمہارا دنیا سے جا چکا ہے. وہیں پہ جناب شیث صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ کرنا شروع کیا. جناب جبرائیل نے تسلی دی. تسلی دینے کے بعد، یہ پوری روایت ہے، یعنی میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یہ صرف روایت کا ترجمہ ہے جو آپ جا کر دیکھیں گے. صرف چند نکات جو اہم ہیں ان کی طرف خاص کر اشارہ ہوگا. پلٹ کر آتے ہیں، دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سرانے وہ صحیفہ پڑا ہوا ہے، وصیت نامہ، جس کا حضرت آدم علیہ السلام نے ذکر کیا تھا. صحیفہ اٹھایا. صحیفہ اٹھانے کے بعد جبرائیل نے بشارت دی کہ آج کے بعد تم ان کے وصی ہو، جانشین ہو. آج کے بعد ہدایت کا سلسلہ تیری ذات سے شروع ہوگا. روایت کے یہ جملے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام نے جب دیکھا باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور یہ پہلا فرد ہے جو دنیا سے جا رہا ہے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دوسرا مطلب. اور حضرت آدم معصوم ہے، اولاد حضرت آدم کی بہت زیادہ ہے، لیکن بقیہ اولاد معمور نہیں تھی، فقط شیث علیہ السلام معمور تھے. وہ کیا تھا؟ کہا کہ غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ کا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ معصوم کے جتنے بھی امور ہیں بعد از معصوم، وہ کون انجام دیتا ہے؟ معصوم ہی انجام دیتا ہے. اور ادھر سے معصوم ایسا ہے کہ جس کے پاس ید طولہ نہیں ہے، وہ ابتدائی انسان ہے، معلومات نہیں ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کے غسل، کفن، دفن کو کس طرح سے انجام دیا جائے. پوری تعلیم جناب جبرائیل علیہ السلام نے دی کہ بابا کو غسل اس طرح سے دینا ہے، کفن اس طرح سے دینا ہے. اور بین الرکن والمقام حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے دفن کیا گیا. بعد میں داستان آئے گی کہ کیا ہوا. یہ ساری تعلیم دینے کے بعد اسی صحیفے کے اندر وصیت تھی جناب شیث کو حضرت آدم کی کہ بیٹا جب مجھے غسل و کفن دے دینا، جب دفنانا تو دفنانے کے لیے وہی کھجور کا درخت
جو بہشت سے ہماری بقا کے لیے خالق کائنات نے دنیا میں بھیجا تھا، اس کھجور کے درخت کی سبز 2 ٹہنیاں میرے دونوں بغلوں میں رکھ کر مجھے دفنا دینا، جو آج بھی ہمارے لیے استحباب ہے کہ میت کے ساتھ جریدتین رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس زمانے میں حکم آیا تھا وہ آج تک موجود ہے، نسخ نہیں ہوا ہے۔ چونکہ بعض احکام شرعی ایسے ہیں جو ہر زمانے میں رہے ہیں، قابل نسخ نہیں تھے، قیامت تک جاری رہیں گے۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جب میت کے ساتھ اب جریدتین رکھتے ہیں، یہ استحباب ہے اور نسخ نہیں ہوا ہے، ہر نبی کے زمانے میں رہا ہے۔ سوال، جریدتین کو کیوں رکھو؟ استحباب کیوں ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اور خصوصیات جو حضرت آدم علیہ السلام نے ذکر کی اس صحیفے کے اندر، وہ یہ تھی کہ یہ بہشتی درخت ہے، اور بہشتی درخت سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو خلق ہی بہشت کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر راہ انحراف پہ چلتا ہے تو یہ انسان کی اپنی مشکل ہے، واللہ خالق کائنات نے اس کو خلق کمال کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ فطرت پہ باقی رہے تو ہمیشہ جاتا کہاں ہے؟ اسی کمال کی طرف جس کے لیے خالق کائنات نے اس کو خلق۔ آقا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے بہشت۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین سے جب واپس آ رہے تھے کوفہ کی طرف، اور بعض مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں پہ ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد اپنے اصحاب کو مخاطب کیا، اور وہاں پہ بہشت کی خصوصیات کو تھوڑا بہت امام علیہ السلام نے ذکر کیا۔ ذکر کرنے کے بعد امام جملہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ بہشت کیا ہے تو اس بہشت کی حقیقت کو درک کرنے کے بعد تم امیر المؤمنین کی اس بزم میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، فوراً چاہو گے کہ میں منتقل ہو جاؤں اسی مقام کے لیے جس کے لیے خالق کائنات نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ بہشت ہے، وہ کمال، وہ درجہ کا وہ سطحی افراد کے لیے خالق کائنات نے رکھا ہے، بالا ترین درجہ اس کا لقا ہے۔ اس کی حقیقت کون درک کرے گا؟ معلوم نہیں ہے۔ بس یہ بہشتی درخت جو بنام جریدتین آیا ہے، اور یہ ایک شرعی سنت کے طور پر پورے انبیاء کی زندگیوں میں رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے اس کو کمال کے لیے خلق کیا ہے، اس کو لقاء کے لیے خلق کیا ہے، اور یہ بہشت کے درخت یہ ذریعہ ہیں انسان کو کمال تک پہنچانے کا۔ خود جریدتین پہ عمل ہوا۔ اسی حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ جب غسل اور کفن اور دفن کی بات آئی، اس سے پہلے نماز جنازہ پڑھانی تھی۔ نماز جنازہ کے لیے حضرت شیخ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے حضرت آدم کے وسیع، آپ پڑھیے۔ کیوں؟ کہا کہ آپ کے والد وہ تھے جو ہمارے مسجود تھے، اور خالق کائنات نے جو ان کو برتری دی تھی وہ برتری اب بھی محفوظ ہے، اور وہی برتری آپ میں منتقل ہوئی ہے۔ ہم وسیع معصوم پہ تقدم نہیں رکھتے، ہم اپنے امام پہ سبقت نہیں لیتے ہیں۔ خوب، آپ کے باپ بھی ہمارے امام تھے، آپ بھی ہمارے امام ہیں۔ یہاں سے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو مسجود بنے تھے ملائک کے لیے، شخص آدم نہیں تھے، مقام آدمیت تھا، مقام انسانیت تھا۔ جو بھی مقام انسانیت پہ آتا ہے وہ مسجود ملائک ہوتا ہے، شخص آدم معیار نہیں تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ پہ وہ تقدم نہیں لیا انہوں نے۔ حضرت شیخ سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے، آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد بین الرکن والمقام حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر بین الرکن والمقام، اور جناب حوا علیہ السلام ان کی قبر بھی بین الرکن والمقام ہے، اور روایت کے اندر جملے کہ کئی ایسے انبیاء ہیں جو بین الرکن والمقام دفن ہیں، ایک آدھا نہیں، کئی ایک۔ اور آپ جب زیارت امیر المومنین پڑھنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب سلام بھیجتے ہیں امیر المومنین پہ تو ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ السلام علیک وعلی ذجیعیک آدم و نوح۔ جو آپ کے اغل بغل میں ہیں، ایک کون ہے؟ آدم، دوسرے کون ہے؟ حضرت نوح۔ خود دفن کہاں پہ کیا ہے؟ بین الرکن والمقام۔ خوب یہاں کیا آ کے سلام کرتے ہیں؟ امیر المومنین کے دائیں بائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟
یہ وہ مشکل تھی کہ جب پورا سلسلہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا چہ بس مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. دفن حضرت شیخ صلی اللہ علیہ السلام نے وہیں پہ کیا ہے بین الرکن والمقام. انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں جب منتقل ہوں گے وہاں پہ عرض کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اور اس طوفان کے سلسلے میں کعبے کے اندر پانی اتنا آیا تھا جس کی وجہ سے جتنی قبریں تھیں ویران ہو گئی, اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بھی نمایاں ہو گئی. اس نمایاں ہونے کے بعد ماموریت تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہ اپنے والد کو اٹھا لو, یہاں سے اٹھا کر ان کو نجف کی, آج کی جو سرزمین نجف, وہاں پہ جا کے دفن کرو کہ یہاں پہ تمہارے اس سلسلے کا آخری نبی جو آئے گا اس کے وسیع کا یہ مقام ہے, وہاں پہ جا کر ان کو دفن کر دو. ماموریت تھی. اور ساتھ میں حضرت امیر المؤمنین کی قبر بھی جناب نوح علیہ السلام نے کھودی اور اپنی قبر بھی وہیں پہ کھودی, اور کھودنے کے بعد وصیت کی کہ مجھے بھی مرنے کے بعد یہاں پہ دفن کر دیا جائے. بس پہلی مرتبہ بین الرکن والمقام دفن ہوئے ہیں, اور طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی پہ سوار کر کے اپنے والد بزرگوار کو لے کر آئے اور مقام نجف میں آ کر ان کو دفن کر دیا. بس موجود ہیں یہاں پہ, اگرچہ وہاں پہ پہلے دفن ہوئے تھے. وہ حضرت آدم علیہ السلام نے دفن کی, حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا جناب شیخ نے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی پوری فوج کے ساتھ جب واپس جانے لگے, حضرت شیخ علیہ السلام نے وحشت اور خوف محسوس کرتے ہوئے گریہ کرنا شروع کیا. وہاں پہ جناب جبرائیل نے تسلی دی, اور تسلی دینے کے بعد کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, میں انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا اور آپ کو تسلی دیتا رہوں گا. دیکھیں کیا حکمت ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے اور اس کی تسلی کے لیے جب جبرائیل جیسی شخصیت آئے تو یہ اس کا مقام بتاتا ہے کہ کوئی مقام معمولی نہیں. اب سوال, حضرت شیخ علیہ السلام کو مشکل کیا تھی؟ آیا دنیا کا خوف تھا؟ اگر دنیا کا خوف ہو تو دنیا کے خوف کو دور کرنے کے لیے جبرائیل کو نہیں بھیجا جاتا ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ فقد نبی کا, باپ کا نہیں. ایک اللہ کا نبی جو واسطہ فیض ہے خالق اور مخلوق کے درمیان, جس کے تسلسل یہ پوری نعمات کا سلسلہ جاری ہے, وہ دنیا سے چلا گیا. اب ہم کیا کریں؟ یہاں پہ جبرائیل نے کہا کہ میں تسلی دے رہا ہوں, آتا رہوں گا, یعنی آج کے بعد یہ سلسلہ فیض میں اس کڑی کا ایک سلسلہ آپ ہیں, اور آپ کے ساتھ یہ تسلسل میرا باقی رہے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد جناب سیدہ بہت زیادہ گریہ کرتی تھیں, بابا کے لیے بہت روتی تھیں, اور بار بار جو بی بی کے لیے جبرائیل کا تسلسل سے نازل ہونا اور بی بی کا محدثہ قرار پانا, وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ جب بھی کوئی شخص اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ معصوم کے فقدان کو جب برداشت نہ کر رہا ہو, کمال کی اس منزل پہ آ جائے, خالق کائنات نزول ملائکہ کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے. اور یہ فقط اماموں کے لیے نہیں ہے, رسولوں کے لیے نہیں ہے, انبیاء کے لیے نہیں ہے. جو بھی اس کمال پہ آ جائے کہ جس کے لیے یہ چیز گران گزرے کہ نبی کا فقدان ہو رہا ہے اور وہ باب رحمت بند ہونے جا رہا ہے, اس چیز کا جب مشاہدہ کرتا ہے, خالق کائنات اٹھا کر اسی منزل کمال پہ پہنچا دیتا ہے. کیوں ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں مسلسل یہ دعا کیا کرو؟ کیا ہے؟ اللہم انا نشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا. عجیب بات ہے یہ. کیوں؟ یہ تربیت کا سلسلہ ہے جو آپ کو غیبت کبریٰ میں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس کمال پہ کیوں نہیں آتے ہو, آپ کے اندر یہ احساس پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ آپ فقد نبی اور غیبت ولی کو کیسے برداشت کر جاتے ہو؟ کیوں آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی؟ وہ کہا جس دن آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی, قرآن کی آیت ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر استقامت سے کام لیا, تتنزل علیہم الملائکہ, یعنی سنت خدا ہے, قانون خدا ہے. آپ اس مرتبے پہ آؤ, نزول ملائکہ کا سلسلہ آپ پر بھی جاری و ساری رہے گا. ضمناً یاد کر دوں کہ نزول ملائک سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب بھی ملک آتا ہے تو شریعت کا حکم لے کے آتا ہے, نا, شریعت کا اختصاص فقط انبیاء کے لیے ہے. یعنی ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں انبیاء پر وہ شریعت لے کے آتے ہیں, لیکن شریعت سے ہٹ کر بھی نزول ملائک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. پس نزول ملائک دو طرح سے ہے, کبھی اسرار عالم لے کر آتے ہیں کسی معصوم اور ولی کی بارگاہ میں,
اور کبھی اللہ کا پیغام یعنی شریعت، قانون ہدایت لے کر آتے ہیں۔ انبیاء کے سلسلے میں قانون شریعت بھی ہوتا ہے، اسرار عالم بھی ہوتے ہیں، لیکن قانون شریعت کبھی کبھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے، یعنی آج کے بعد کوئی شرعی حکم ملائکہ لے کر نہیں آئیں گے، جس طرح کہ پیغمبر اسلام کے لیے ہے ختمیہ مرتبت ہیں۔ ختمیہ مرتبت کا معنی کیا ہے؟ یعنی آج کے بعد شریعت کے احکام آنا بند ہو جائیں گے، جتنی شریعت آنی تھی اور جو پیغام ہدایت بشریت کے لیے آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد شرعی کوئی حکم نازل نہیں ہوگا پیغمبر اسلام کے بعد، لیکن نزول ملائکہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا نا۔ وہ قرآن بڑی صراحت کے ساتھ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہ تنزل اور یہ نزول ملائکہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس پر ملائک نازل ہوتے ہیں شرعی احکام لے کر آتے ہیں، نا، شرعی احکام کا سلسلہ پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد بند ہو گیا ہے، شرعی حکم اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن اسرار عالم وہ سارے کا سارا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت شیخ علیہ السلام وسیع حضرت آدم قرار پائے، اور وسیع قرار پانے کے بعد یہ سنت اور قانون الہی رائج ہو گیا کہ جب بھی کوئی معصوم اس دنیا سے جائے گا وہ اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک کہ اپنا وسیع معین نہ کر دے، اور وہ جو وسیع معین کرے گا وہ بھی حکم خدا سے ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن کی تعبیر کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے، بنانا آپ کا کام۔ لہذا نبی کا کام بھی وسیع بنانا نہیں ہے، وسیع کا اعلان کرنا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں سیرہ ابن ہشام، آپ کو پتہ ہے نا 4 جلدی، اور یہ 4 جلدی بھی خلاصہ ہے سیرہ ابن اسحاق کا۔ سیرہ ابن اسحاق مروان کے کہنے پہ یہ کتاب لکھی گئی۔ البتہ اس کتاب کی اب داستان کیا ہے ابھی وہ رہنے دیں۔ اس نے کتاب لکھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام کے زمانے تک حالات اس نے لکھے، اور اس کو کتاب کی شکل میں مروان کے بیٹے کے لیے در حقیقت یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ ابن ہشام آیا اور اس نے اس کتاب کا خلاصہ کیا، اور خلاصہ اس نے فقط پیغمبر اسلام کے زمانے کو لیا اور اس کو اس نے اٹھا لیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس نے جو تلخیص کی ہے سیرہ ابن اسحاق کی، اس کے اندر بھی اس نے عداوت اور دشمنی اہل بیت کو خوب انجام دیا ہے۔ اس کے باوجود کہ معاند اہل بیت ہے، یہ لکھتا ہے، ظاہراً جلد نمبر 2 میں ہے، البتہ جلد معلوم نہ بھی ہو، عنوان عرض کر دیتا ہوں، جس عنوان سے اس مطلب کو تلاش کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک عنوان ہے اسی سیرہ ابن ہشام میں، عرضہ علی القبائل، اسی عنوان سے آپ اگر فہرست میں دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو مل جائے گا یہ مطلب، عرضہ علی القبائل، یعنی پیغمبر اسلام جب مبعوث ہوئے، مبعوث ہونے کے بعد اپنے دین کو مختلف قبائل پر جا کر پیش کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اور میں پیغام شریعت لے کے آیا ہوں اور آپ کی طرف آیا ہوں، اور خالق کائنات نے ایک نئی شریعت بھیجی، اس کے مطابق عمل کرو اور اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کرو۔ خود مختلف قبائل میں جا کر پیغمبر اسلام دعوت اسلام دیتے۔ ان میں سے ایک قبیلہ ہے قبیلہ بنی ساسعہ، یا دوسرا نام اس کا ہے قبیلہ بنی عامر۔ آپ ان کو تلاش کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا۔ عرضہ علی القبائل یعنی پیغمبر اسلام کا عرضہ کرنا، پیش کرنا اپنے دین کو مختلف قبائل پر، اور ان میں سے ایک اہم ترین قبیلہ بنی ساسا یا بنی عامر مکہ کے اطراف میں یہ رہتے تھے، اور طاقت اور پیسے کے عنوان سے بڑا نامور قبیلہ تھا۔ افرادی قوت کے اعتبار سے زبان زد عام و خاص تھے، یعنی افرادی قوت بھی وہ بہت زیادہ تھی، اور جہاں بھی کوئی جنگ یا کوئی اس قسم لڑائی جھگڑا ہوتا تو جو بھی ان سے جا کے مدد مانگتا اور جس کی یہ مدد کرتے تھے سامنے والے خود ہی ڈر جاتے تھے۔ وہ پیغمبر اکرم ان قبیلے والوں کے پاس گئے، اور جو قبیلے کا سردار تھا اس سے بات کی۔ بات کرنے کے بعد کہا کہ میں آئین لے کے آیا ہوں، شریعت لے کے آیا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور میں آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت فراہم کرنے کے لیے آیا ہوں، آؤ اور میرے اس پیغام ہدایت کو قبول کرو۔ جب پیغام دیا تو جو قبیلے کا رئیس تھا اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنا جو اعلان کر رہے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے، مالی اعتبار سے جتنا مال چاہیے ہوگا دیں گے، افرادی قوت کے اعتبار سے جتنی طاقت و توانائی چاہیے ہوگی ہم دیں گے، ہر میدان میں ہم آپ کی اعانت کریں گے، مدد کریں گے،
لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہمیشہ تک آپ کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، آپ چلے جائیں گے دنیا سے، ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا جو جانشین ہوگا وہ ہمارے قبیلے سے ہو۔ پیغمبر اسلام خوب عام اگر سیاسی آدمی ہوتا تو فوراً قبول کر لیتا کہ میرا آئین بھی ہو، میرا چرچا بھی ہو، میں کامیاب بھی ہو جاؤں، میرے مرنے کے بعد یہ جہاں جہنم ہو اس سے کیا مطلب ہے، مرنے کے بعد فوراً قبول کر ہوتا ہے نا۔ آج کل سیاسیوں نے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں بدبختوں نے تو نہ جانے کتنے کتنے وعدے دیتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں پوسٹ پہ تو بدبخت ختم، ہر چیز نابود، انتہائی جھوٹے ترین افراد دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا ہے، چند دن کی دنیا ہے، اس میں اپنا اقتدار جماؤ، مرنے کے بعد کون دیکھتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ وہ عام سیاسی آدمی ہوتا فوراً قبول کر لیتا، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اتنا بڑا قبیلہ ہے، پیسے کی کمی نہیں، افرادی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ مل جاتے تو فوراً وہی کام، نہ آپ کو شیب ابی طالب میں قید ہونا پڑتا اور نہ مسلمانوں پہ اتنا فشار آتا، اور ان کی اگر شرط کو پیغمبر اسلام قبول کر لیتے۔ لیکن وہاں پہ یہی ابن ہشام لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ الامر للہ یضعہ حیث یشاء، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری جانشینی میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یضعہ حیث، یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، وہ کس کو میرا جانشین قرار دے گا۔ یہ کیا دلیل ہے کہ آغا نبی بھی اپنا جانشین اپنی مرضی سے انتخاب نہیں کرتا ہے، ایک بات، اور اس وقت تک یہ دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ اپنے وسیع کا اعلان نہ کر دے۔ پس دو قانون الہی ہیں کہ جب بھی معصوم دنیا سے جائے گا، ایک اپنے وسیع کا اعلان کیے بغیر جا نہیں سکتا، دو اپنی مرضی کے مطابق اپنے جانشین کا انتخاب نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے مطابق جس کا خالق کائنات حکم دے گا اسی کا اعلان کر کے جائے گا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے سنت کی بنیاد رکھی ہے اور یہ تمام انبیاء میں یہ سنت اور قانون الہی جاری رہا ہے، خود پیغمبر ختمی مرتبہ جو اس دنیا سے جا رہے تھے وہ اس سنت اور اس قانون سے مستثنا ہے کہ وہ امت کو بغیر وسیع کے چھوڑ کے چلے گئے اور کہا کہ آج کے بعد یہاں پہ آیا پیغمبر اسلام نے اس قانون الہی کو توڑ دیا ہے کہ جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق رکھی ہے۔ ہوگا اگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور ہر نبی اس قانون پہ عمل کرتا آ رہا ہے تو جو ختمی مرتبت ہیں وہ کیسے اس قانون کو نظر انداز کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ بس قانون الہی ہے کہ ہر نبی جب بھی اپنا وسیع انتخاب کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور اللہ کے حکم پہ عمل کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے شخص کا انتخاب کیا، انتخاب کرنے کے بعد ان کو وصایا کیے کہ یہ چیزیں ہیں جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے۔ البتہ حدیث کے اندر ہے کہ اس کے بعد کئی ایک صحیفے حضرت شیخ علیہ السلام پر نازل کیے گئے، اور سب سے بڑا درد جو بشریت کے اندر تھا جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ ادھر حضرت شیخ علیہ السلام وسیع بن جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں، خبر ملتی ہے قابیل کو کہ بابا چلے گئے۔ وہ خوف جو ذہن میں بیٹھا ہوا تھا باپ کا حابیل کو قتل کرنے کے بعد، جس کی وجہ سے مفرور تھا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ آتا ہے وہاں سے یمن سے مکہ میں، حابیل ہے نہیں، شیس ہیں اور شیس چھوٹے ہیں، اور اس کا اپنا زاد و ولد اتنا زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہوگی، ایک بہت بڑا قبیلہ اور بہت بڑا خاندان بڑھتا چلا گیا، اور آ کے حضرت شیس کی خدمت میں کیا عرض کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے حابیل کو کیوں قتل کیا تھا؟ فقط ایک وجہ سے، اور وہ کیا تھی کہ حابیل جانشین بننا چاہ رہا تھا باپ کا، اور یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا اس کا برداشت کرنا، اور میں نے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے، اور تو اسی جگہ پہ آ بیٹھا ہے۔ خبردار آج کے بعد آپ کی تبلیغات کا سلسلہ یہاں سے باہر نکلنے پائے، واللہ تیرا حشر بھی وہی ہوگا جو حابیل کا ہوا تھا۔ یعنی پہلی دھمکی قابیل کی طرف سے، اور کیا ہے کہا یہاں سے ہٹ نہیں سکتے۔ ایک وجہ یہ کہ جناب شیس مکہ سے دوسرے علاقوں کی طرف نہیں گئے، وہ ایک وجہ یہ تھی کہ قابیل نے دھمکی دی تھی کہ یہاں سے باہر نہیں آ سکتے ہو، اور یہاں پہ بیٹھ کے بھی اتنے تم مبسوط الید نہیں ہو کہ جو تمہارا دل چاہے کرتے رہو، نہ، خبردار
کام وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں عرض کیا تھا کہ منفرد انداز سے ان کو عذاب دیا جائے گا؟ کیوں؟ چونکہ کارنامے بھی ان کے منفرد انداز سے تھے۔ پہلا کام اس نے دھمکی دی جناب شیخ کو کہ یہاں سے تم ہل نہیں سکتے ہو، لہذا روایت کے اندر ہے کہ جناب شیخ علیہ الصلوۃ والسلام یہی مکہ کی سرزمین میں ہی زراعت اور کشاورزی اور کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے۔ کیوں مصروف ہو گیا یہ اللہ کا ولی؟ آیا چاہتے تھے کہ بس یہی زمین میں ہل چلاتے رہیں اور چند فصلیں کاشت کرنے کے بعد اسی سے ہی اپنا گزر بسر کرتے رہیں؟ کبھی سوچا ہے اس پہ؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ جو آسمان کے راستے جانتا ہے، نزول ملائکہ جس پہ ہوتے ہیں، حضرت آدم کا جو وسیع ہے، خالق کائنات کا جو ولی ہے، وہ کہاں محدود ہو گیا ہے؟ ایک بدبخت کی دھمکی کے نتیجے میں محدود ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ تم فقط یہی کام کرو گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو خاتم الانبیاء کا وسیع ہے، جو زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے، اور 25 سال تک وہ کنویں کھودتا رہے اور 25 سال تک وہ کھجوروں کے درخت لگاتا رہے، اس لیے آیا تھا وہ؟ کیا کیا پیغمبر اسلام کے بعد مسلمانوں نے کہ 25 سال تک وہ وسیع خاتم الانبیاء کنویں کھودنے میں لگا ہوا ہے، کھجوروں کے درخت لگانے میں لگا ہوا ہے، باغبانی میں لگا ہوا ہے۔ آخر امیر المومنین کو باغبانی کے لیے بھیجا گیا تھا، زراعت اور کھیتی باڑی کے لیے وہ خالق کائنات نے بھیجا تھا۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عناصر ایسے تھے جنہوں نے مجبور کیا امیر المومنین کو کہ یہاں سے آپ کو زندگی تقیہ کی گزارنی ہے۔ وہ آج سوال کرتے ہیں کہ مکتب تشیع ہمیشہ تقیہ پہ عمل کرتا ہے، یہ تقیہ آج کی بات نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے جاتے ہیں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور شیخ کو جو دھمکی ملتی ہے وہ دھمکی کا سلسلہ یہی تھا کہ قابل نے کہا کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اپنی تبلیغات کو یہاں سے آگے بڑھائیں اور میری مرضی کے خلاف آپ کوئی اقدام کریں۔ لہذا تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ سے لے کر جناب نوح علیہ السلام کے زمانے تک جتنے انبیاء آئے ہیں سارے بیچارے خفا میں، پوشیدگی میں چھپ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اس ڈر کی بنیاد پہ جو باطل کی طرف سے دی گئی تھی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ معمولی انسان تھا قابیل، وہ پہلا اقدام اس نے آ کے جناب شیخ کو دھمکی دی۔ دھمکی دینے کے بعد کہا کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہیں، نہ میں ہوں ٹھیکیدار۔ دوسرا جو کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم کی وفات پہ اس نے خوشی منانا شروع کی، استبل، ڈھول بجانا اور لہو و لیب کی محافل کو برگزار کرنا۔ دوسرا اقدام اس کا یہ تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ معصومین کی مصیبت میں جو خوش ہوتا ہے وہ قابیل کا پیروکار ہے، اس کا کوئی ربط نہیں ہے مکتب الہی سے، وہ سنت قابیل پہ عمل کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اسی کو آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ ہم سربراہ، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، تم کیا لے کے آئے ہو؟ یہ نمونے ہیں عبرت کے۔ کیوں معصومین بھی آ کر بعض ایسے اقدامات انجام نہ دے سکے، جبکہ چاہتے تھے کہ یہ اسلام کے اندر کجروی آ گئی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن باطل طاقتوں نے اسی کجروی کو اتنا تقدس بنا کر اور اتنا پاکیزہ لباس پہنا کر امت کے اندر رائج کیا ہے کہ معصوم امام بھی اگر اس کو ختم کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کا بارز ترین نمونہ امیر المومنین جب مسند خلافت پہ آتے ہیں اور وہی کجروی جو امت کے اندر رائج تھی، نماز تراویح ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکے۔ کس طرح سے یہ لباس تقدس پہن کر معاشرے کے اندر رائج کی گئی کہ آج بھی وہ مشکل اور وہ بدعات موجود ہیں بشریت کے اندر۔ خوب، دوسرا کام اس نے یہ کیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ رسمی طور پہ باقاعدہ آتش کدہ کا اس نے انتظام کیا، اور اس کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس کی پوجا کی جائے، جو اس کی پوجا نہیں کرے گا اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور قبیلہ بھی تھا، نسل بھی تھی، اولاد بھی اتنی زیادہ تھی، اور آہستہ آہستہ اس نے آ کر یعنی ان کاموں کی اس نے بنیاد رکھنا شروع کر دی۔
اب پتہ چلتا ہے نا کہ کیوں منفرد انداز سے عذاب کیا جائے گا. اسی لیے روایت کے یہ جملے ہیں کہ اس کے بعد جتنے بھی انحرافات ہیں دین سے ان سب میں یہ شریک ہے، چونکہ بانی ہے یہ. اگر قتل ہوتا ہے تو یہ شریک ہے، اگر اولیاء الہی کے ایام ولادت و شہادت پہ لہو و لعب کا انتظام ہوتا ہے اس میں یہ شریک ہے، اور اگر کہیں پہ بت پرستی اور شرک کی تعلیمات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اس میں بھی یہ شریک ہے. یہ اس نے سلسلہ جاری کیا، اور حضرت شیخ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی محدودیت کے سائے میں کھیتی باڑی میں مصروف ہو کر انہی تعلیمات کو جاری رکھنا شروع کر دیا جو خالق کائنات کی طرف سے ان پر نازل ہوئی تھیں. سوال یہ ہے کہ حضرت شیخ علیہ الصلوۃ والسلام کس حد تک کامیاب ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے پیغام ہدایت کو محفوظ رکھا اور محفوظ رکھنے کے بعد آئندہ نسلوں تک منتقل کیا. یہ خود ایک پھر قانون الہی ہے. سوال، آیا مشکلات میں انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ پیغام ہدایت کو چھوڑ دے اور پیغام ہدایت کو چھوڑ کر کہ جی ہاں جی یہ مسائل ہیں، یہ مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کے ہوتے ہوئے میری تو ذمہ داری نہیں بنتی ہے، اتنی مشکلات میں کیا کروں، میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، میری اپنی زندگی ہے، اور ادھر سے دشمن بھی نہیں چاہتا ہے اور اس کی طرف سے بھی اتنا زیادہ دباؤ ہے، پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے میں کام انجام نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. حضرت شیخ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ قابل نے دھمکی بھی دی ہے اور اس کا نفوذ مکے تک بھی ہے، طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، افراد بھی ہیں، اور اس نے محدود بھی کر دیا، لہذا میں بالکل سب دین سے دستبردار ہو کے اپنی دنیاوی زندگی میں مصروف ہو جاؤں. یہ ہے ذمہ داری یا نہ؟ اس کے بعد بھی دین کی نسبت انسان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. خوب، اگر یہی قانون ہوتا تو کربلا میں یہ ہمیں دکھائی نہ دیتا. کون سا وہ عالم ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں؟ وہ خاتون جس کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، جس کو خالق کائنات نے اس کام کے لیے خلق نہیں کیا تھا کہ شہداء اور مکتب الہی کا پیغام آئندہ نسلوں تک جا کر پہنچائے. اور یہ بشریت کے منہ پہ تماچا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہو اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ مکتب الہی کا تحفظ کرے، کوئی ایسا مرد نہیں تھا جو ذمہ داری کو انجام دیتا اور اس عالم میں بی بی امام سجاد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی مکتب الہی کو زندہ رکھتی. کتنی مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کے ہوتے ہوئے مکتب الہی کو بیان کرنے سے بی بی نے ایک لمحہ بلکہ ایک قدم بلکہ ایک انچ اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا ہے. اور دشمن بھی جب زخم زبان لگاتا ہے تو بی بی پلٹ کر منہ توڑ جواب دیتی ہیں کہ ہم ہی وہ وارث ہیں مکتب الہی کے کہ جن کے گھر میں یہ مکتب پلتا ہے، اور جن کے گھر میں پلتا ہے اسی کو اس کا درد ہوتا ہے. وہ کبھی مکتب کو نابود ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں. آج آغا ہماری ذمہ داریاں یا ہماری مشکلات جناب زینب سے بڑھ کے ہیں. کتنی آسائش اور امنیت میں رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوتی پیغام ہدایت کو عام کرو. چھوٹا سا نمونہ ہے، اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک بات کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں. جی سوشل میڈیا پہ دیں گے ہوگا کیا؟ سوشل میڈیا پہ گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے، دھمکی بھی نہیں ہے، پریشر بھی نہیں ہے، دباؤ بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، کہیں پہ دینا ہونا یہ نہیں کریں گے. کیوں جی؟ کل کو پکڑے جائیں گے. وہ مکتب اہل بیت کہاں اور ہم کہاں؟ اور پھر ہم منہ بھر کے کہتے ہیں ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. وہ کہاں سے ماننے والے ہیں؟ اس کٹھن مراحل میں جو انبیاء کی سنت رہی ہے وہ ایک انچ مکتب کی ترویج سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تمام نعمتوں کے اندر غرق، لیکن پیغام دین سوشل میڈیا پہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سلسلہ کلام جاری ہے، انشاءاللہ بعد میں عرض ہوگا کہ شیخ کے بعد سلسلہ کہاں تک جا پہنچا. الحمدللہ رب العالمین.